لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اس وقت میں آپ کے سامنے حدیث نبوی کیا ہے، دین میں اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ اتفاق ہے کہ عیسائیوں کے متعدد پروگراموں میں مجھ سے حدیث کے موضوع پر ہی اظہار خیال کرنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ اس سے اس چیز کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ خود آپ لوگوں کو اس کی ضرورت کا احساس ہے، آپ اپنے کیڈر کو حدیث کے مقام و مرتبہ سے بھی واقف کرانا چاہتے ہیں، اور اس موضوع پر بولنا مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ میرے لیے بھی یہ میرا ایک پسندیدہ موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے مختلف حوالوں سے، مختلف ذرائع سے مجھ تک یہ بات پہنچتی رہتی ہے کہ عیسائیوں کے نوجوان جو مختلف طرح کے لٹریچر کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تو بعض وہ ایسے دانشوروں کی کتابوں کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں حدیث کی اہمیت ان کے درمیان باقی نہیں رہتی۔ کچھ دانشور ہیں جو حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس سنت کو اختیار کرنا ہے، حدیث کی دین میں کوئی حیثیت نہیں۔ کچھ اور دانشور ہیں جو آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اصل تو صرف قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہے اور اللہ کے رسول صرف حدیث کو پہنچانے والے تھے، انہوں نے یہ پہنچا دیا ہے، اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے جو ذخیرہ موجود ہے وہ ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو ٹرینڈ ہمارے درمیان رائج ہیں، تو مختلف حوالوں سے، مختلف ذرائع سے میرے سامنے یہ باتیں بھی آتی رہی ہیں کہ عیسائیوں کے بعض نوجوان ان افکار سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے جو صحیح باتیں ہیں، دین میں حدیث کا مقام کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے واضح کروں۔ تو انشاءاللہ میری آج جو گفتگو ہوں گی اس میں سے یہ جو پہلی جو گفتگو ہے وہ بہت اہم ہے، اور کہ دین کسے کہتے ہیں، حدیث کا اس میں کیا مقام ہے، اور قرآن اور حدیث کا آپس میں کیا رشتہ ہے، یہ سب موضوعات ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے۔ تو یہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، یہ ایک پرنٹر آپ کے سامنے یہ فوٹو ہے، اس طرح کی آپ کسی بھی مشین کا آپ تصور کر لیجئے۔ آج کل تو نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، طرح طرح کی مشینیں آ رہی ہیں۔ کچھ مشینیں تو بہت سمپل ہوتی ہیں جس کا استعمال ہر ایک کے لیے آسان ہوتا ہے، گیا دکان سے لے آیا، اس نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن کچھ ایسی بھی مشینیں ہوتی ہیں جو کہ ٹپیکل ہوتی ہیں، ان کا استعمال آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے کمپنیاں دو چیزیں فراہم کرتی، ایک تو وہ اس انسٹرومنٹ کے ساتھ، اس مشین کے ساتھ وہ مینول ایک فراہم کرتی۔ لیپ ٹاپ آپ خریدیں، اس کے ساتھ ایک آپ کو ڈائری ملے گی، مینول ملے گا، یا آپ کوئی چیز خریدیں، واشنگ مشین خریدیں یا اور کوئی چیز خریدیں، اس کے ساتھ ایک ڈائری ملتی ہے، بک ملتی ہے کہ جس کے اندر ان چیزوں کے پرزے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ جو مشین ہے اس میں کتنے پرزے ہیں، کس کا کیا کام ہے، کوئی خرابی آ جائے تو اس کو کیسے درست کریں گے، یہ پوری تفصیلات اس میں لکھی ہوتی۔ تو کمپنی اسی پر اکتفا نہیں کرتی ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیمانسٹریٹر بھی ایک بھیجتی ہے،
وہ آتا ہے مشین کے ساتھ آتا ہے، وہ ہمارے سامنے اس مشین کو استعمال کر کے سکھا دیتا ہے، اس مشین کا یہ بٹن ہے، اس کا یہاں بٹن ہے، یہ دبائیں گے تو یہ چلے گا، وہ دبائیں گے وہ چلے گا، اگر مشین اچانک رک جائے تو اس میں یہ خرابی ہو سکتی ہے، وہ پورا ڈیمانسٹریٹ کر کے ہم کو بتا دیتا ہے۔ یہ مثال یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ انسان اس دنیا میں کیسے زندگی گزارے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مینول بھیجا ہے۔ وہ مینول ہے قرآن مجید کی صورت میں۔ قرآن مجید میں زندگی گزارنے کی تمام باتیں، بنیادی باتیں سب بیان کر دی گئی۔ اس مینول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمانسٹریٹر بھیجا پیغمبر کی صورت میں، رسول کی صورت میں۔ اس نے آ کر ہم کو ایک ایک بتا دیا۔ قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ہر چیز کی اس نے تشریح کر دی ہے۔ قرآن میں جو یہ بات کہی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہے، یہ بات بتایا گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے، دین کی اس تعلیم پر اس طرح عمل کیا جائے گا۔ اس نے قرآن مجید کی باتوں کی اپنے الفاظ میں تشریح کی ہے اور ان باتوں پر عمل کر کے خود دکھایا ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ نہیں ہمارے لیے مینول کافی، ہو سکتا ہے وہ اس مینول کی روشنی میں استعمال کر لے، لیکن اس کے غلطی میں پڑنے کا، مشین کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنے کا بار بار اندیشہ رہے گا کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کر سکے۔ لیکن اگر وہ ڈیمانسٹریٹر کی باتوں پر کو استعمال کرے گا، جیسے اس نے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا اسی طرح استعمال کرے گا تو وہ کامیابی سے اس مشین کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مثال ہے یہ ہمارے سامنے یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ دین میں پیغمبر کا اور اس کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں، اس کا دین میں کیا مقام ہے۔ حدیث کا لفظ آتے ہی پہلا سوال پیدا ہوتا ہے حدیث کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں اصطلاحی طور سے؟ تو دیکھیں حدیث کے عربی زبان کا لفظ ہے، حدیث کے دو معنی ہیں۔ حدیث کے ایک معنی ہے بات، کوئی قول، دوسرے معنی ہے حدیث کے نئی، قدیم کا الٹا حدیث۔ یہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ازل سے ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے وہ اس کی صفت ہے، اس لیے وہ بھی ازل سے ہے، وہ بھی قدیم ہے۔ اس کے مقابلے میں حدیث نئی ہے، جدید ہے۔ اور حدیث کے معنی قول کے ہوتے ہیں، بات کے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کہی جاتی ہے اللہ کے رسول کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تقریر سے مراد کیا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں۔ آپ نے جو خطبے دیے ہیں اور جو مجلسوں میں آپ نے درس دیا کرتے ہیں، تو خطبے بھی آپ نے منہ سے دیے ہیں، بولا ہے، تو وہ تو قول میں آ گیا۔ تقریر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو اور اس پر خاموشی اختیار کی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا آدھا جواب صحیح ہے۔ نہیں اقرار کیا گیا، آدھا جواب صحیح ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تقریر ہم اردو میں وہی سمجھتے ہیں، تقریر کے معنی ایکسپریشن کرنا، کوئی بات کہنا، تو وہ مراد نہیں۔ اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا ہے وہ مراد قول ہے، اللہ کے رسول نے جو عمل کر کے جو دکھایا ہے اس سے مراد فعل ہے۔ کہ تقریر یہ ہے اللہ کے رسول کی خاموشی، کسی عمل پر آپ نے کہا ہے، کسی قول پہ بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کہی، اللہ کے رسول خاموش رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات صحیح ہے، اس کی آپ کو تائید حاصل ہے۔ اگر اس کی بات وہ غلط ہوتی تو آپ اس کو فوراً ٹوک دیتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ عمل صحیح ہے۔
تو اللہ کے رسول کے سامنے کسی نے کوئی اللہ کے رسول کا قول، اللہ کے رسول کا فعل یا کسی دوسرے کا قول و فعل، اس کی موجودگی میں اللہ کے رسول کی خاموشی، ان تمام چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بہت اہم ٹاپک ہے، قرآن اور حدیث کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ اس وقت کی گفتگو میں اور آئندہ کی گفتگو میں اس کا جواب آئے گا انشاءاللہ۔ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حدیث اور قرآن میں کن کن پہلوؤں سے کیا کیا تعلق ہے۔ 3 طرح کے تعلقات قرآن اور حدیث کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ ایک تعلق تو یہ ہے کہ جو بات قرآن میں وہی بات حدیث میں بھی ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو، حدیث میں بھی کہا گیا کہ نماز پڑھو، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ دو، حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ دو، جس نے کی زکوٰۃ نہیں دی قیامت میں اس کا مال جو ہے اس کے لیے اژدہا سانپ کی طرح آئے گا، اس کو کاٹے گا، ڈسے گا۔ جو بات قرآن میں کہی گئی ہے ٹھیک وہی بات حدیث میں بھی کہی گئی ہے، زور دینے کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو گویا کہ بات میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن میں ایک چیز کو جائز قرار دیا گیا، حدیث میں ایک چیز کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں ایک چیز کو حرام قرار دیا گیا، حدیث میں بھی ایک چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ وہ باتیں ایک ہی طرح کی باتیں قرآن میں بھی حدیث میں ہیں، یہ ایک تعلق ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی فضیلت ہے، حدیث میں ہے کسی مومن کا مال لینا جائز نہیں ہے، یہی بات قرآن میں کہی گئی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تو گویا کہ جو بات قرآن میں ہے وہی بات اگر حدیث میں آئی ہے تو یہ گویا کہ دونوں سے ایک چیز کا اس بات ہوتا ہے۔ دوسرا یہ موضوع ہے، یہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو بات قرآن میں اختصار کے ساتھ آئی ہے، اجمال کے ساتھ آئی ہے، شارٹ میں آئی ہے، حدیث میں اسی بات کو بہت تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ مجمل، مفصل، ایک بات قرآن میں بہت اختصار کے ساتھ آئی ہے، اسی بات کو حدیث میں بہت زیادہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور سے نماز کی فرضیت کا قرآن میں بار بار تذکرہ ہے۔ دن بھر میں کتنی نمازیں فرض ہیں یہ قرآن میں اشارے ہیں، لیکن متعین طور سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، متعین طور سے قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ غدو، آصال، عشیہ، یہ سب الفاظ آئے ہیں لیکن وہ اشارے ہیں۔ لیکن حدیث میں متعین طور سے نمازوں کے نام آئے ہیں، نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ہیں، کس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، یہ بات قرآن میں نہیں ہے، یہ چیزیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ وہ چیزیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے۔ وضو کرنے کا تذکرہ قرآن میں ہے، سورہ المائدہ میں وضو کی تفصیل بیان کی گئی ہے، لیکن وضو کب ٹوٹے گا قرآن میں تذکرہ اس کا نہیں ہے۔ حدیث نے بتایا کہ وضو ٹوٹنے کی کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں۔ وراثت کے احکام قرآن میں ہیں، سورہ النساء میں آیت نمبر 11-12 میں وراثت کے احکام آئے ہیں۔ حدیث نے بتایا کہ دیکھو اگر کوئی ایمان چھوڑ دے، باپ مسلمان ہے، بیٹا ایمان چھوڑ دے، باپ کافر ہے، بیٹا اسلام لے آئے، دو مذہب کے لوگوں میں آپس میں وراثت کا تعلق نہیں ہو سکتا، یہ حدیث میں کہہ دیا گیا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے چوری اگر کوئی کرے گا، چاہے مال چوری کرے، عورت چوری کرے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، کتنا مال چوری کرنے پر کاٹا جائے گا، ایک ہی آدمی کئی بار چوری کرے تو اس کو کیا کئی بار سزا دی جائے گی یا ایک ہی بار کی سزا دینا کافی ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، یہ ساری باتیں حدیث میں بیان کی گئی۔ تو گیا کہ ایک یہ تعلق ہے جو قرآن و حدیث کا
کہ احادیث جو ہیں وہ دین کی شرح کرتی ہیں، وہ قرآن کی آیات کی شرح کرتی ہیں، قرآن کی آیات میں جو ابہام ہے اس کو وہ بیان کرتی۔ تیسرا یہ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی بات نہیں ہے، قرآن خاموش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان کی ہے۔ تو گویا کہ قرآن پر اضافہ، حدیث کے ذریعے قرآن پر اضافہ، یہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن سے کہ معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور سے حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ دو عورتیں جن میں کہ بھتیجی پھوپھی یا خالہ بھانجی کا رشتہ ہو، ان دو عورتوں کو ایک آدمی بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ حکم قرآن میں نہیں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے۔ قرآن میں تو ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو سگی بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ایک نکاح میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسی دو عورتوں کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا جن کے درمیان کی بھتیجی اور پھوپھی یا بھانجی اور خالہ کا رشتہ ہو۔ تو یہ ایک اضافی حکم ہے جس سے قرآن خاموش ہے، اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے۔ یا اسی طرح رجم، ہم جانتے ہیں کہ سورہ نور کے شروع میں آیا ہے جو بھی زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن حدیث نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نہیں، جو قرآن میں جو حکم ہے وہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے تو اس کی سزا کوڑے مارنا نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا ہے ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اضافی حکم ہے، یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اصل کہ کیا یہ تیسرا جو تعلق ہے، کیا یہ امت کے تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے؟ تو شروع کی دو باتوں پر تو اتفاق ہے، جو باتیں قرآن میں ہیں وہ باتیں حدیث میں ہیں۔ کچھ قرآن میں اجمال ہے، حدیث میں اس کی تشریح کی گئی ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، پوری امت کا اتفاق ہے۔ لیکن یہ تیسری جو صورت ہے اس پر امت کا اتفاق نہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول کو اضافہ کرنے کا اختیار نہیں تھا، آپ کو صرف قرآن کی تشریح کرنے کا اختیار تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کے رسول کی حیثیت قانون داں کی بھی تھی، قانون بنانے والے کی بھی تھی، آپ کو ایسے احکام دینے کا بھی اختیار تھا جن پر کہ قرآن میں وہ حکم نہیں آیا ہے۔ تو اس تعلق سے علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ لیکن غور کیا جائے تو تیسری شق آپ چاہے مانیں چاہے نہ مانیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو علماء انکار کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول کو کوئی اضافی حکم دینے کا اختیار نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی قرآن ہی کی تشریح۔ بھائی قرآن میں یہ کہا گیا ہے حرام رشتے کون کون سے ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں اور رشتے ہیں۔ وہ جو حرام رشتے ہیں اسی کا کنٹینویشن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور حرام رشتوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ تو یہ کوئی اضافی یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس سے قرآن میں وہی نہیں، قرآن میں حرام رشتوں کی کچھ تفصیل آئی ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور اضافے کر دیے۔ اسی طرح زنا پر سزا کا حکم قرآن سے خاموش ایسا نہیں ہے، زنا کا حکم قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس میں اضافہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کا بیان صرف غیر شادی شدہ کے لیے ہے، شادی شدہ کے لیے یہ حکم ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول کا بیان ایک اضافی حیثیت رکھتا ہے، ایک کوئی نئی آپ نے کوئی شکل ایجاد نہیں کی ہے۔ تو آپ چاہے دو تعلق کی دو صورتیں مانیں،
چاہے آپ تعلق کی 3 صورتیں مانیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایک اضافی خصوصیت تھی، وہ کوئی ایسی چیز کا اس بات کرتے ہیں جس سے کہ اور لوگ اس کو نہیں مانتے، ایسا نہیں۔ جو دوسری جو صورت ہے کہ اللہ کے رسول کو تشریح کرنے کا اختیار تھا، اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ النحل کی آیت ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، اور اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے تشریح و توضیح اب کرتے جائیں۔ تو یہ آیت صریح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے جو مجمل بیانات تھے، مختصر بیانات تھے، ان کی تشریح کرنے کا آپ کو اختیار حاصل تھا۔ لیکن یہ جو تیسری صورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں بتانے کا بھی اختیار تھا جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں، اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی چند آیتیں۔ قرآن مجید کی ان آیتوں ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ امت کو ان کے دین کی ضرورت سے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا تھا وہ باتیں آپ نے بتائی ہیں، چاہے ان باتوں کا تذکرہ ہمارے سامنے قرآن میں نہ ہوا ہو۔ مثال کے طور سے یہ آیت ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر اپنی خواہش سے، اپنے جی سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ تو جو کچھ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے نہ ہو، پیغمبر جو کچھ کہتے ہیں اس کی حیثیت وحی کی ہے، اس آیت سے صاف الفاظ میں معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے وحی کی 2 قسمیں کی گئی، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ وحی غیر مطلوع وہ وحی جو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جو قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کی حیثیت بھی وحی کی۔ یہ آیت ہے سورہ الفتح کی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ آپ جائیے، خانہ کعبہ کا طواف کیجئے، مکہ آپ جائیے، وہاں عمرہ کیجئے، طواف کیجئے۔ اللہ کا حکم پا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لیکن آپ کو مشرکین نے روک دیا، اور اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ یہ طے پایا تھا کہ آپ کی مسلمان اگلے سال آئیں گے۔ یہ حکم قرآن میں کہاں پہ ہے کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا تھا کہ جائیے آپ مکہ جائیے؟ ہے نہیں پورے قرآن میں۔ یہ آیت کہی گئی ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا وہ بالکل حق تھا، اور اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ، تم لوگ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، حلق کرو گے، امن کے ساتھ جاؤ گے، اپنے بالوں کو کٹواؤ گے، حلق کراؤ گے یا قصر کرواؤ گے، کوئی خوف تم کو نہیں ہوگا۔ یہ بات اس میں خواب کا تذکرہ ہے، گویا کہ خواب کو بھی وہی قرار دیا گیا ہے، اور یہ بات پورے قرآن میں نہیں ہے، یہاں اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے تم کو جو خواب دکھایا گیا تھا وہ بالکل برحق تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خواب تھا وہ بھی اس کی حیثیت بھی وحی کی تھی۔ یہ تیسری آیت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بنو نذیر ہوا تھا۔ یہود کے 3 قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو بنو نذیر کو جب نکالا گیا تو محاصرہ کر لیا گیا تھا، اور جب ان کا محاصرہ ختم نہیں ہو پا رہا تھا تو جو کھجور کے باغات
کاٹنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ بتاؤ، کھجور تو پھلدار درخت ہوتے ہیں اور یہ جو محمد ہیں وہ انسانوں کی فلاح کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سب درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، تم نے جو کھجور کے کچے درخت، اچھے درخت، پکے درخت جو کاٹے ہیں، جو چھوڑ دیے ہیں، دونوں کام اللہ کے اذن سے کیے ہیں۔ اللہ کے اذن کی بات قرآن میں اور کہاں ہے اس آیت کے علاوہ؟ اللہ کے رسول نے جو کام کیے، جو کھجور کے درخت کاٹ دیے تھے، وہ اللہ کے حکم سے کیے تھے، اللہ کے اشارے سے کیے تھے۔ یہ بات پورے قرآن میں کہیں نہیں کہی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اذن جو ہے اس کی حیثیت بھی وحی کی تھی۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ورسولہ ویطیعون اللہ ورسولہ واطیعوا اللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ اطاعت کے احکام آئے ہیں۔ تو جب ایک آدمی کو کسی نے بھیجا ہے، ایک آدمی اپنا کوئی نمائندہ بھیجے کہیں اور لوگوں سے کہے کہ تم کو اس کی بات ماننی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہر بات ماننی ہے۔ جو کوئی فرستادہ ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، وہ گویا کہ اصل ذمہ دار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ اس نمائندہ کی طرف سے جو بات بھی کہی جائے وہ اصل بھیجنے والے کی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو اگر رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو گویا کہ رسول کی طرف سے جو بات بھی ملے اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ بات پھر اس نمائندے سے، یہ بات اس کی ہر بات میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو کہ تمہارے اصل نے کہا تھا، یہ اس کے ہر بات میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جب ایک بات کہہ دی گئی ہے کہ اس کو میں نے بھیجا ہے، جو کچھ یہ کہے تم کو اس کو ماننا ہے، تو پھر ہر بات میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو قرآن و حدیث کا جو تیسرا تعلق ہے کہ پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکتا ہے، اس کو ثابت کرنے والی یہ آیت قرآن کی بہت اہم آیت ہے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر ہے 157۔ اس میں پیغمبر کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی۔ یہ پیغمبر وہ ہے جو معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، خبیث خراب چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ نہیں کرتا ہے۔ یہاں جو آیت میں کہا گیا ہے حلال کرنا اور حرام کرنا، دونوں کاموں کی نسبت پیغمبر کی طرف کی گئی ہے۔ یہ بات واضح ہے، حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ لیکن اس آیت میں ہمیں غور کرنا ہے، اس آیت میں حلال کرنے اور حرام کرنے کی نسبت پیغمبر کی طرف کی گئی۔ گویا کہ پیغمبر کچھ چیزوں کو حلال کرتا ہے، پیغمبر کچھ چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اگرچہ پیغمبر اپنے من سے نہیں کرتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتا ہے، جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، اس کے مطابق وہ کرتا ہے، لیکن اس کا اظہار تو پیغمبر کے منہ سے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پیغمبر جس چیز کو حلال کہے وہ چیز حلال سمجھی جائے گی، پیغمبر جس چیز کو حرام کہے اس چیز کو حرام سمجھا جائے گا۔ اس کی نسبت پیغمبر کی طرف کی گئی ہے۔ اس کو ہم دو الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، پیغمبر شارح ہے، پیغمبر شارح ہے، شرح کرنے والا ہے، تشریح کرنے والا ہے، ایکسپلین کرنے والا ہے، اور پیغمبر شارع ہے، عین سے، شین الف ر عین، شارع ہے، پیغمبر شریعت دینے والا ہے، پیغمبر چیزوں کو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بیان کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ پیغمبر کی دونوں حیثیتیں ہیں، پیغمبر شارح بھی ہے، پیغمبر شارع بھی ہے۔ یہ کہنا کہ پیغمبر صرف شارع ہے، صرف تشریح کرنے والا ہے، صرف وضاحت کرنے والا ہے، اپنی طرف سے کوئی شریعت پیش کرنے والا نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں پیغمبر کی یہ دونوں حیثیتیں بیان کی گئی۔ ایک بات، دین کیا ہے؟
ہم کو دین پر عمل کرنا ہے. دین جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے. صرف قرآن کو دین نہیں قرار دیا جا سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہم اس پر عمل کریں گے, ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے, وہ بالکل غلط بات کہتے ہیں. دین جو ہے وہ مجموعہ ہے قرآن اور حدیث کا. حدیث کو ترک کر کے صرف قرآن کو اگر کوئی اختیار کرنے کی بات کہے گا, وہ گویا کہ دین کو چھوڑنے والا ہوگا. تو دین ماخذ ہے, سورس ہے. حدیث جو ہے وہ دین کا سورس, ایک اہم سورس ہے قرآن کی طرح. وہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ حدیث مختلف کتابوں میں کئی طرح کے الفاظ سے آئی. لوگ اس کے ذریعے بھی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ حدیثوں میں صرف اللہ کی کتاب کا تذکرہ ہے. میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے, اللہ کی کتاب. کچھ حدیثوں میں صرف اللہ کی کتاب کا تذکرہ ہے. کچھ حدیثوں میں 2 کا تذکرہ ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, ایک اللہ کے رسول کی سنت. کچھ حدیثوں میں ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرا خاندان. وعطرتی, کتاب اللہ وعطرتی, عطرتی کہتے ہیں میرا خاندان. یہ تینوں طرح سے حدیثیں ثابت ہیں اور وہ صحیح ہیں. بہرحال یہ حدیث کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حدیث میں صرف کتاب اللہ کی بات ہی بیان کی گئی. پھر حدیث دین کا ماخذ ہے, یہ ان 2 حدیثوں سے بھی ثابت ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, لوگو نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. یہ چیز تو قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں تو صرف نماز فرض ہے, یہ تذکرہ ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ صبح شام اور رات میں اور فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تسبیح بیان کرتے ہیں. نماز ایکچول کیسے پڑھنی ہے, کن اوقات میں پڑھنی ہے, رکوع سجدہ قیام قعدہ کیسے کرنا ہے, کیا کیا پڑھنا ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا ہے. حدیثوں کو حذف کر دیں تو ہم نمازیں ہم کیسے پڑھیں گے نمازیں؟ حضور نے کہا ہے کہ جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا جو پورا طریقہ ہے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا ہے, سنت سے, عمل صحابہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, اس کے ہی ذریعے ہم نماز پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتاخذوا مناسککم, لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. لعلی لا ادری لعلی لا حج بعد حجتی هذا, اس کا امکان ہے, ایسا لگتا ہے کہ میں اب اس حج کے بعد دوبارہ حج کرنے کی مجھ کو توفیق نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو 5 دن حج کے ہوتے ہیں, پورے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. ہر موقع پہ قدم قدم پہ آپ نے ان کو حج کا طریقہ بتایا. کتنے صحابہ آپ کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول یہ ہو گیا, وہ عمل چھوٹ گیا, وہ آگے ہو گیا, وہ پیچھے ہو گیا, وہ کیا ہوا, میرے باپ پر حج فرض تھا ان کا انتقال ہو گیا, اب میں کیا کروں, میری ماں پر حج فرض تھا وہ حج نہیں کر سکتی, کیا کروں. حج کے مسائل تمام صحابہ نے آپ سے پوچھے اور آپ نے ان کا جواب دیا. خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جو ایک لمبا چوڑا خطبہ ہم کتابوں میں جو پڑھتے ہیں,
وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے 1 گھنٹے کا خطبہ وہ دیا ہو، نہیں، 5 دنوں میں جو صحابہ کے پوچھنے پہ یا پوچھے بغیر آپ نے جو باتیں جو بتائی ہیں وہ لوگوں نے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے کنٹینیو کر کے اس کو بیان کر دیا. تو گیا کہ آپ نے یہ بتایا کہ حج کے اعمال مجھ سے سیکھو. تو یہ تو 2 مثالیں ہیں نماز اور حج کی. اس کے علاوہ بھی دین کے بارے میں آپ نے جو کچھ خود عمل کر کے دکھایا ہے اور جو کچھ بتایا ہے وہ بھی اسی طرح آپ کی امت کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری. اگر ہم حدیث پر عمل نہیں کریں گے، حدیث کو اختیار نہیں کریں گے، اگر ہم صرف قرآن پر اکتفا کریں گے تو اس سے کیا نقصانات ہوں گے؟ پہلا نقصان ہوگا کہ مکمل دین پر عمل ناممکن ہوگا، ہم عمل ہی نہیں ہم کر پائیں گے. اگر ہم کہیں کہ ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے تو مکمل دین پر عمل کرنا ہمارے لیے ناممکن ہوگا. دوسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی آئے گی. بھائی رسول کو آپ نے الگ کر دیا، رسول کا کام تھا کہ وہ بس قرآن لا کے دے جائیں، آپ دے گئے. تو رسول سے اگر ہم نے حدیثوں کو نظر انداز کر دیا تو یقینی طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو سکتی. اور حدیث میں صریح الفاظ میں کہا گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کسی شخص کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. تو یہ اللہ کے رسول سے محبت ایمان کا بنیادی جز ہے. اور یہ بات میں عرض کر دوں، اسلام کے دشمنوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو پیغمبر سے کاٹ دیا جائے. مرحوم خرم مراد کا ایک مضمون ہے، بہت اہم مضمون ہے. اسلام اور مغرب کے درمیان جو کشمکش ہے وہ اصلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ سمجھتے ہیں قرآن سے مسلمانوں کو کاٹنے کی، دور کرنے کی بہت سی کوششیں ہوتی رہی ہیں مستشرقین کی اورینٹلسٹ کی طرف سے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں. ان کو یہ ایک کمزور ہدف یہ ملا، ایک گول ملا کہ اگر اس پر ہم حملے کریں تو کامیابی ہو سکتی ہے. وہ حملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسلام سے کاٹ دیا جائے. تو اسلام سے اگر کاٹ دیا جائے اس کے بعد دین میں، اسلام میں منمانی چیزیں داخل کی جا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بیریئر ہے، دین کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اگر حدیث کو ہم نظر انداز کریں گے تو لازمی طور سے پھر دین یعنی ہم اللہ کے رسول سے محبت میں ہمیں کمی آتی جائے گی. خواہشات نفس کی پیروی کرے گا. بیریئر جب ختم ہو گیا، قرآن میں چند باتوں ہی کا، چند اصولی باتوں کا حکم دیا گیا ہے. باقی دین، انسانی جو زندگی ہے پوری، اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ختم ہو جائیں، آپ نے زندگی کے ایک ایک معاملے میں کیا رہنمائی کی ہے، اگر وہ سب ختم ہو جائیں تب تو آدمی کو جو جی میں آئے گا وہ کرے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ دوسری تہذیبوں سے مروبیت ہو جائے گی. نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں، نئے نئے افکار آ رہے ہیں، فلسفے آ رہے ہیں، تصورات آ رہے ہیں، ان کے اندر اٹریکشن بھی پائی جاتی ہے. تو لوگ ان چیزوں کی طرف راغب ہو جائیں گے. آخری چیز یہ بہت اہم ہے، سنت کیا ہے، عادت کیا ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے. میں آخر میں چند منٹ میں ختم کرتا ہوں. یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس لیے آپ لوگ کو یہ پوائنٹ بہت غور سے سننا اور سمجھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں.
ایک آپ رسول تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اور دوسرے آپ انسان تھے، بشر تھے۔ زندگی میں آپ نے بہت سے کام وہ کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کرنے کو کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچانے کو کہا تھا، لیکن کچھ کام آپ نے ایسے کیے ہیں جو انسان ہونے کی حیثیت سے کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا سہنا ہے، لباس پہننا ہے، چلنا پھرنا ہے، یہ کام انسان ہونے کی حیثیت سے آپ نے وہ کام کیے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے یہ دونوں طرح کے کام واجب الاتباع ہیں؟ جو کام آپ نے نبوت کے منصب کی وجہ سے کیے ہیں اور جو کام آپ نے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کیے ہیں، کیا ہمارے لیے وہ دونوں طرح کے کام کرنا ضروری ہے؟ تو محدثین نے کہا ہے، علماء نے کہا ہے، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حیثیت میں کیے انہیں ہمیں کرنا ان کا لازم نہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ جو لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں میں سے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ جیسے انسانوں میں میل فیمیل کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح باٹنی میں بھی جو پلانٹس ہوتے ہیں ان میں بھی میل فیمیل کے آرگنس ہوتے ہیں، تو ان کے بھی اتصال سے پھل آتے ہیں۔ تو یہ پولن گرین جو ہوتا ہے یہ جو حشرات ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، مکھیاں ہوتی ہیں، وہ میل آرگنس پہ بیٹھتی ہیں، پھر ان کے پولن گرین لے کے فیمیل آرگن پہ جاتی ہیں اور اس طرح ان سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے جب مدینہ، تو وہاں آپ نے اسی طرح کا دیکھا کہ مدینے کے لوگ کھجور کے جو میل جو شگوفے ہوتے تھے وہ توڑ کے اس کو فیمیل آرگنس پر چھڑکتے تھے۔ تو حضور نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا سے یہی سب کرتے آئے ہیں۔ حضور نے کہا مت کرو۔ صحابہ نے نہیں کیا۔ اگلے سال پھل نہیں آئے، بہت کم آئے، جو خود بخود جو مکھیوں سے ہو گیا ہوگا وہ ہوا ہے، ورنہ تو پھل نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، میں جب تم کو کسی تمہارے دنیاوی معاملات میں سے کسی چیز کا حکم دوں تو تم کو اختیار ہے، چاہے مانو چاہے نہ مانو، لیکن جب میں تم کو وحی کے ذریعے سے کوئی بات میں بتاؤں تو پھر اس پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہر قول میں، ہر حدیث میں تو نہیں کہا ہے کہ یہ میں ذاتی حیثیت سے کہہ رہا ہوں یا یہ کہ میں پیغمبر ہونے کی حیثیت میں کہہ رہا ہوں، اس لیے اس میں غور کیا جائے گا۔ کیا بات ذاتی حیثیت میں ہو سکتی ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور کیا بات نبوت کی حیثیت سے کہی گئی اس پر عمل کرنا ضروری۔ اس کے لیے علماء نے یہ دو بات یہ اصول بتایا ہے۔ وہ طریق عمل جس کو سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اس کو سنت کہا جائے گا، اور وہ اعمال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کے کسی ایک خاص دور میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کیے تھے وہ اس کو عادت کہا جائے گا، اس کو سنت کی حیثیت، واجب الاتباع سنت کی حیثیت اس کو نہیں دی جائے گی۔ البتہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا امکان ہے کہ کبھی ایک عمل میں دونوں چیزیں پائی جائے، انسانی حیثیت بھی پائی جائے اور نبوی حیثیت بھی پائی جائے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ ایک عمل میں صرف انسانی حیثیت پائی جائے
تو اگر انسانی حیثیت پائی جائے گی تو اس پر عمل کرنا نہیں ضروری ہوگا، دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ روح اور قالب، قالب کہتے ہیں اسٹرکچر، سانچہ، اور اس کے اندر روح پائی جاتی ہے۔ تو اعمال میں ایک چیز روح ہوتی ہے، دوسری چیز قالب ہوتی ہے۔ بعض اعمال میں روح اور قالب دونوں مطلوب ہوتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز میں قالب کیا، اسٹرکچر کیا ہے؟ کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ قالب ہے۔ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے، اللہ تعالیٰ یاد آئے، وہ اس کی روح ہے۔ تو نماز میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ نماز میں جو کچھ ہم نیت باندھنے کے بعد سے سلام پھیرنے تک جو کچھ ہم پڑھتے ہیں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کے پڑھ لیں، رکوع سجدہ نہ کریں، بھائی اللہ کو یاد کرنا ہی تو مقصود ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ نماز میں روح بھی مطلوب ہے، قالب بھی مطلوب ہے۔ تو یہ جو عبادات ہیں ان میں اس میں روح بھی مطلوب ہے اور قالب بھی مطلوب ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں کہ روح مطلوب ہوتی ہے، قالب مطلوب نہیں ہوتا۔ آپ چاہے اختیار کریں چاہے آپ نہ اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں سکھائی، کیا ان دعاؤں کو پڑھنا ضروری ہے؟ اگر ہم ان دعاؤں کو نہیں پڑھیں گے تو ہم گویا کہ دین کو چھوڑنے والے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ دعا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ جو مانگنا چاہے وہ مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ ہم یاد کر لیں، پڑھیں، اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں بابرکت ہے، مقبول ہونے کی ان کی زیادہ امید ہے، لیکن پابندی اس کی نہیں کی گئی۔ کوئی چاہے تو اپنے الفاظ میں کوئی دعا مانگ لے، عربی میں بھی دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، جس زبان میں بھی آدمی چاہے تو دعا مانگ سکتا ہے۔ تو گویا کہ دعاؤں میں روح الگ ہے، قالب الگ ہے، قالب کو اختیار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف اذکار حدیث میں آئے ہیں، اذکار کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے، ہم اپنے طرف سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے جو بھی ہم طریقے چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک مثال ہمارے سمجھنے کی ہے، ایک لباس میں ایک روح ہوتی ہے، ایک قالب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں یہ ہدایت دی، لباس ساتر ہو، ستر چھپانے والا ہو، تشبہ بالکفار نہ ہو، کافروں جیسا کوئی لباس نہ ہو۔ جیسے گیروا رنگ اگر پنڈتوں کا لباس ہو گیا ہے، ہم اگر گیروا رنگ پہنیں گے تو دور سے ہم کو دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ بھی کوئی پنڈت ہے، تو ایسا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ صنفی مشابہت نہ ہو، کوئی مرد عورتوں والا لباس پہنے، کوئی عورت مرد والا لباس پہنے، دور سے آدمی سمجھے کوئی عورت ہے، کوئی لباس پہنے سمجھے کہ یہ مرد جا رہا ہے۔ مردوں کے لیے ریشم منع کیا گیا ہے۔ تو یہ گویا کہ روح، یہ لباس کی روح، اس پر عمل کرنا ہے لازماً۔ قالب کیا ہے؟ قمیص پہنیے، ازار پہنیے، کرتا پاجامہ پہنیے، پینٹ شرٹ پہنیے، ٹوپی لگائیے یا نہ لگائیے، امامہ پہنیے یا نہ پہنیے، یہ اس کا قالب ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا ہے، ہم کہیں کہ نہیں امامہ باندھنا ضروری ہے کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے لنگی استعمال کی ہے، ہم یہ کہیں کہ نہیں لنگی ہی استعمال کرنا ضروری ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کا تعلق عادت سے ہے۔ اس زمانے میں، اس کلچر میں جو لباس رائج تھے وہ آپ نے اختیار کیے ہیں، اور ہمارے لیے اپنے زمانے کے چیزوں کو استعمال کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔